سارے میرے بھائی ہیں جنہوں نے PhDs کی ہیں اور وہ مطلب ان کو پراپر جاب ابھی ملی نہیں ہے. کچھ لوگ تو خیر یونیورسٹیز میں گئے ہوں گے, لیکن پوسٹ ڈاک کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں, وہ کس طرح لوگ آ جاتے ہیں یہاں پہ, ان کی جابز وغیرہ, تاکہ جو ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں ان بیچاروں کو بھی تھوڑا سا کلو مل جائے. ویسے پوسٹ ڈاک میں تو موسٹلی لینگویج کی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ زیادہ تر جو سبجیکٹس ہیں اسپیشلی سائنس ٹیکنالوجی کے, آرٹس والے جو سبجیکٹ ہیں جس طرح لینگویج ہے یا مطلب لنگوسٹکس جتنی بھی ہیں یا سوشل سائنسز ہیں, ان میں چونکہ پھر جرمن لینگویج کی ضرورت پڑتی ہے, اور اس میں پھر آپ کو ہائی لیول جرمن آنی چاہیے, مطلب کہ B2 یا C1 تک چاہیے. اچھا. پروفیشنل جو ہیں فار ایگزامپل ڈاکٹر ہے جس میں آپ ڈائریکٹ پیشنٹ کے ساتھ وہ ہوتا ہے, ڈینٹسٹ ہیں, ویٹنرینس ہیں, ان کو بھی C1 لیول چاہیے ہوتا ہے. اچھا. یعنی وہ ان کو بہت اچھی زبان آنی چاہیے. اچھا ٹھیک. تو باقی جو لوگ ہیں, جو سائنس والے لوگ ہیں, ٹیکنالوجی کے لوگ ہیں, ان کو تو لینگویج کی ضرورت نہیں پڑتی, کیونکہ لٹریچر آلموسٹ جو ہے نا وہ سائنٹیفک لٹریچر جو ہوتا ہے وہ انگریزی میں ہوتا ہے, اور ایکسپیریمنٹس بھی وہ سمجھ سکتے ہیں انگریزی میں. تو دیر فور ان کو وہ تو پھر جاب ان کو سرچ کرنے ہوں گے اور اپلائیاں کرنی ہوں گی اور انٹرویو پہ اپیئر ہونا ہوگا. اچھا, باقاعدہ انٹرویو ہوتا ہے. باقاعدہ انٹرویو ہوتا ہے, تو وہ تو وہ طریقہ ہوتا ہے. اچھا سے آپ کنٹیکٹ بھی کچھ ایسے ہوتا ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ یہ پروفیسر اس کے فار ایگزامپل اس کا ریسرچ انٹرسٹ میرے ساتھ بہت زیادہ ڈیلی کرتا ہے, تو آپ ان کو ویسے بھی پوچھ سکتے ہیں بغیر ایڈورٹائزمنٹ کے. آپ ان کو ای میل لکھیں کہ مگر میرا یہ انٹرسٹ ہے, میرا یہ. لیکن ایک چیز میں بہت سب لوگوں کو بتا دوں کہ آپ جب بھی CV بھیجتے ہیں, ہاں میں وہی پوچھنے لگا تھا کہ CV کیسے بنائیں. ہاں, CV جب بھی آپ بناتے ہیں تو سب سے پہلے, ایون آپ پوسٹ ڈاک کے لیے آتے ہیں, آپ چھوٹے جاب کے لیے آتے ہیں, آپ بڑے جاب کے لیے آتے ہیں, جس چیز کے لیے بھی آتے ہیں, PhD کے لیے آتے ہیں, آپ کے پاس کیا سکلز ہیں, سب سے پہلے آپ ان میں سکلز لکھیں. یعنی آپ نام کے بعد, نام اور ایجوکیشن کوالیفیکیشن کے بعد آپ پیپرز اور وہ چیزیں چھوڑیں. ہاں, جابز جو ہسٹری ہے وہ بھی چھوڑیں. سب سے پہلے یہ دیکھیں کون سے سکلز مجھے آتے ہیں. ہاں, لیکن وہ آتے بھی ہو, وہ آتے ہیں, ایسے لکھنے والے نہیں ہو. اچھا, مطلب یہ مجھے ایگزیکٹلی آتے ہیں. ہاں, اور یہ میں نے تھوڑے بہت سیکھے ہیں, اور ان کے سیکھنے میں انٹرسٹڈ ہوں. اچھا, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اگر ہم سکلز کو صرف لکھیں گے CV میں اور ہمیں آتے نہ ہو, کبھی کبھی ہم CV کو جو بیلی ہے نا, پیٹ ہے, وہ ہم اس کو برتے ہیں چیزوں سے خواہ مخواہ میں نا, ہمارے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے. یہ پوچھیں گے سکلز ہوتے کیا ہیں, ہاں, ہمارے پاس کیا سکلز کیا ہیں, سکلز کیا چیز ہے, یہ بھی ہمیں ایک مسئلہ ہوتا ہے. میں نے ایک ٹریننگ لی تھی, اس میں بہت ایک امپورٹنٹ بات انہوں نے بتائی, مطلب میرے لیے وہ نئی بات تھی. تو انہوں نے کہا کہ سب سے اہم سکل جو ہے وہ ہے لسننگ. اچھا, اگر آپ دوسری کی بات سن سکتے ہیں نا تو آپ انتہائی سکلڈ ہیں, تو جو ہمارے لوگوں میں بالکل نہیں ہے. ہاں, ہم آدھی بات سنتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ہاں مجھے سمجھ آ گئی. ہاں ٹھیک, بالکل. تو لسننگ سب سے بڑا سکل ہے, پوری بات سننا آپ کے پاس. لیکن یہ سکل آپ کے پاس ہو, ایسا نہیں ہے کہ وہ انٹرویو میں آدھی بات کریں اور آپ جواب فوراً رسپانس دیں. آپ کو جب تک یہ بات کی سمجھ نہیں آئی ہے آپ سنتے رہیں, اور اگر نہیں آئی تو پھر دوبارہ پوچھیں کہ مجھے سمجھ نہیں آئی, جب تک سمجھ نہیں آئی. اچھا, مطلب آپ میں سننے کا حوصلہ اور صلاحیت ہونی چاہیے. ٹھیک, تو مطلب لسننگ بھی ایک سکل ہے. لسننگ بہت بڑی سکل ہے. ویری گڈ. یہ کمیونیکیشن سکلز میں جو ہے نا, کمیونیکیشن سکلز میں یہ بنیادی پوائنٹ ہے. جب ہم ٹریننگ دیتے ہیں نا, سافٹ سکلز جو ہیں, ہمیں ہلو ہائی نہیں آتی, ہمیں کسی کے ساتھ ہاتھ ملانے کا طریقہ نہیں آتا. یہ سارے سکلز ہیں. پھر سافٹ سکلز ہیں, آپ کسی کے ساتھ لابی میں ملے, گلی میں ملے, آپ ان کو کیسے سلام کرتے ہیں, کیسے پوچھتے ہیں, اچھا برا کیسے پوچھتے ہیں, آپ کا دن کیسے گزرا, موسم کا حال پوچھتے ہیں. یہ ان سب چیزوں کے آپ کے پاس یہ بھی سکلز ہیں. یہ آپ کی سافٹ سکلز اس کو کہتے ہیں. اس کو سافٹ سکلز, مطلب جو روزمرہ کی الیکٹ میں جو ملتی ہے. پھر ایک ہوتی ہے کہ آپ جو آپ کا مخاطب ہے, اچھا, آپ میں یہ سکل ہونی چاہیے کہ آپ کا مخاطب کون ہے اور آپ اس کی حیثیت کے مطابق اس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں یا نہیں. اچھا, ہمیں کچھ لوگ چاپلوسی کی حد تک رسپیکٹ دیتے ہیں اور کچھ لوگ پھر بے عزتی کی حد تک بےعزتی کرتے ہیں. بالکل, تو یہ دونوں ایکسٹریم ہیں. تو ہمیں ان کی حیثیت کے مطابق بات کرنی چاہیے. ای میل بھی اس کی حیثیت کے مطابق لکھنا چاہیے. اچھا, جو بندہ آپ سے مخاطب ہے یہ سمجھنا بھی, یہ بھی ایک سکل ہے. بالکل.
پھر سائنٹیفک اسکلز آپ کے پاس ہیں, آپ کو کوئی ٹیکنیکس آتی ہیں. فار ایگزامپل رائٹنگ بھی ایک اسکل ہے. ہاں رائٹنگ ہر کسی کو نہیں آتی. بالکل. ڈیٹا انالائز کر سکتے ہیں, ڈیٹا انالیسس. ایس پی ایس سسٹم پہ آپ کو سمجھ ہے. ہاں, ڈیٹا مینجمنٹ کی سسٹم ہے, نالج مینجمنٹ کی سسٹم ہے, اسکلز ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ابھی میں نے خود ریسنٹلی میں نے کورس کیا کہ آپ کمپیوٹر میں اپنے جو آپ کے فولڈرز ہیں, فائلز ہیں, ان کو آپ کیسے ترتیب دیتے ہیں. ویری گڈ. آپ ان کو کیسے نام دیتے ہیں. اچھا. ہم ہر فائل کے ساتھ لکھتے ہیں نیو ورژن, مائی پی ایچ ڈی نیو ورژن. پھر نیو ورژن 10 بن جاتے ہیں. ہاں بالکل. پھر سمجھ نہیں آتی کہ بھائی وہ اوریجنل والا کون سا ہے, اوریجنل والا اور یہ لاسٹ والا کون سا ہے. لاسٹ کون سا ہے. ٹھیک. تو یہ سارے اسکلس ہیں. ویری گڈ. اور ان سب چیزوں سے ہوتا کیا ہے کہ اس سے آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے. اچھا. ان کو پروڈکٹیو بندہ چاہیے ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ٹریننگز بھی ہیں. ہاں, ٹریننگس بھی ہوتی ہیں. ہاں. یہ تو مسلسل یہاں پروفیشنل ٹریننگس تو آپ کے اتنے سارے دیے جاتے ہیں کہ آپ کو سر اٹھانے کے. نہیں مطلب میں کہتا ہوں کہ اسکلز, اگر کسی کو ٹریننگ کی اسکلز ہے کسی کے پاس, ہاں, تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس ٹریننگ اسکلز ہے. فار ایگزامپل میں لوگوں کو ٹرین کر سکتا ہوں ایز اے ٹرینر. اچھا. آپ نے یہ میں نے بہت چھوٹے چھوٹے بتائے. اچھا. یہ بھی یہ ہم اسکلز رکھتے نہیں ہیں, لیکن یہ اسکلز ہیں اور ان کی بہت اہمیت ہوتی ہے. ٹھیک, زبردست. کمیونیکیشن اسکل ہے. کمیونیکیشن اسکلز ہو گیا. ٹھیک ہے. آپ ای میل لکھ سکتے ہیں, آپ انگریزی میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, جرمن میں کر سکتے ہیں, کسی اور لینگویج میں کر سکتے ہیں. اچھا. آپ کو زبانیں کتنی آتی ہیں, یہ بھی. ہاں, یہ بھی اسکل ہے. ٹھیک, گڈ.